سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تفہیم فرق و مذاہب یا اسلامی فکر و فرقے سے متعلق گزشتہ گفتگو میں ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی وہ اسباب اختلاف، اقسام اختلاف، اختلاف کی مختلف قسموں پر کیا کیا حکم لگتا ہے، اختلاف کہ اقسام کی تقسیم کس طرح سے ہوئی ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اور پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی گفتگو ہوگی کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کے اسباب، یعنی پچھلے والا جو موضوع ہے لوگ کہیں گے آپ میں سے کچھ دوست کی میرے خیال سے یہ وہی موضوع ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق یوں ہے کہ گزشتہ جو گفتگو تھی اس کے اندر ہم نے محض یہ بات بتائی تھی کہ بھئی مسلمانوں میں اگر ہم یہ بات کہیں کہ فرقے کیوں بنے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس پہ ابھی بات نہیں کی، ہم نے صرف یہ بات کی کہ اختلافات کیوں ہوئے، اور اس میں جو اسباب ہم نے گنائے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ اسباب نیک نیتی، فہم میں کوشش اور اس نتیجے میں پیدا ہونے والے اسباب تھے، یعنی جو ہم نے آپ کو اس کی 10-12 اس کی اسباب بیان کیے۔ اب ہم جو آگے بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ یہ تو اختلاف کے آپ نے اسباب بتا دیے، تو اگر ان سارے اسباب کو ہم سامنے رکھیں سوائے دو کے جو ہم نے اس میں کہا تھا کہ گروہی تعصب اور اس کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی وغیرہ، تو باقی تو سارے اسباب وہ ہے جس کو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھر ہر مکتب میں اور ہر مکتب فکر کے ہر فقیہ میں کے اندر وہ آپ کو اسباب مل جائیں گے، اور اس میں کوئی کسی کے اوپر بدعتی ہونے کا، فاسق ہونے کا، یہاں تک کہ تکفیر کا اور غیر ناجی ہونے کا تو کوئی حکم نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ ایسے اسباب تھے جو آپ کو، یعنی ایک تو بڑے فرقوں کے بننے کے اسباب میں بھی آپ کو اسباب نظر آئیں گے، اور ہر فرقہ جو اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے، فرقہ حق سمجھتا ہے، اس فرقے کے داخلی جو فروعی اختلافات ہیں ان اختلافات میں بھی وہی اسباب آپ کو کار فرما نظر آئیں گے۔ لیکن اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک ہر فرقے کا یہ گمان ہے اور یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، بلکہ گمان خیال بھی نہیں بھئی، کہ فرقہ ناجیہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں استثناء ہے، ہم اس پہ بات کریں گے جب ہم 73 فرقوں والی حدیث سے بات کریں گے، ورنہ جمہور جو ہمارے ہاں فرقے بڑے موجود رہے ہیں یا ناپید ہو گئے یا جو اب بھی موجود ہیں، ان میں سے اکثریت کا، ٹھیک ہے، یعنی سب کا، اور اس میں سے سب میں سے اکثریت علماء کا یہی موقف ہے کہ ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا، ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا۔ تو اب جب آپ کو یہ اصول بن گیا ایک فرقے کے ناجی ہونے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہیں گے بھئی باقی فرقے تو غیر ناجی ہیں، باقی فرقے باطل ہیں، باقی فرقوں میں سے کچھ کی تکفیر بھی آپ کریں گے، تو بھئی وہ بھی تو کسی اختلاف کی وجہ سے وہ فرقہ بنے نا۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر فرقے والے نے کس طرح سے اختلاف اور اختلاف کی بنیاد پہ جو فرقہ بنا، اس فرقے بننے کے اسباب کو ان حضرات گرامی قدر نے کس طرح سے دیکھا ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے گفتگو شروع کروں گا اہل تشیع کے ایک دو، اہل قلم سے، پھر اہل سنت کے، پھر کوشش کریں گے ایک دو ان دونوں سے ہٹے ہوئے لوگوں سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے علامہ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے الملل والنحل المذاہب الاسلامیہ، ویسے تو ان کی بحوث فی الملل والنحل ہے، جو ہم آگے جب کتابوں کے تعارف پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے، وہ تقریباً 7 جلدوں میں، لیکن یہ اس کا ایک خلاصہ کر کے ایک جلد میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، ان کے کسی شاگرد نے اس کو جمع کیا ہوگا۔ تو اس کے اندر جعفر سبحانی صاحب نے صفحہ نمبر 9 سے اس بات پر بحث شروع کی ہے، علل تکون الفرق الاسلامیہ، یعنی اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے کے اسباب، ٹھیک ہے، فرقے وجود میں آنے کے اسباب اختلاف نہیں، اختلاف پھر اس کے بعد جب فرقے بنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، پھر آپ چلے گئے دنیا سے اور امت کو دین قیم پہ چھوڑا، اور وہ سارے چیزیں آپ نے امت پہ واضح کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کے لیے یہی ضروری تھا کہ وہ عروہ وثقیٰ کو اور کلمہ توحید کو پکڑ کے رکھتے، اور اس کے اندر کچھ اختلاف ہونا تھا جو علمی وغیرہ وہ ہو جاتا، لیکن بہت افسوس ہے کہ بینہم فرق و مذاہب، کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے اور مذاہب پیدا ہوئے۔ یہاں پر مذاہب میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مذہب یہاں پر فرقہ یا کسی فقہی مسلک کے معنوں میں مستعمل ہے، دین کے معنوں میں نہیں۔ تو کہہ رہے کہ مختلف ہوئے کہ یختلف بعضها عن بعض فی جوہر الاسلام و اصولہ، کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اسلام کے جوہر اور اس کے اصول میں۔ وَأَمَّا مَا هُوَ الْعَامِلُ، تو اب بھئی وہ بنیادی عامل کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، او العوامل، یا وہ اسباب کیا ہیں کہ جس سے فرقے بنے، تو کہتا ہے ہم آپ کو بہت اجمال کے ساتھ اس کی تشریح کریں گے، آپ کو بتائیں گے اختصار کے ساتھ۔ تو اس مثال کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ گروہی رجحانات اور قبائلی تعصبات، امامت نس یا شورا والا، ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ الاتجاہات الحزبیہ والتعصبات القبلیہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے
بڑا اختلاف وہ کہتے ہیں کہ امت کے اندر وہ امامت کے مسئلے میں ہوا، اور اسی مسئلے پہ تلواریں بھی چل پڑی اور امت کے اندر ایک بہت بڑا تفرقہ پیدا ہوا۔ پھر اس کا چونکہ یہ شیعہ اس کا عالم دین ہے تو وہ اسی نقطۂ نظر سے بتائیں گے کہ حضور نے امت کو امامت کا پورا وہ سیٹ اپ دے کے گئے تھے، لوگوں نے اس سے انحراف کیا، تو پھر اس کے بعد یہ فرقے بنے۔ تو ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ دینی حقائق کے فہم میں غلطیاں اور کجروی، سوء الفہم واللجاج فی تحدید الحقائق، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہاں پر، جیسے کہ میں نے آپ سے بتانا یہ تھا کہ یہ ہر فرقہ یہ کہے گا کہ بھائی جو دوسرا فرقہ بنا ہے نا، ہم تو ناجی ہے نا، دوسرا غیر ناجی باطل، تو بھئی یہ کیوں اس طرح ہوا؟ وہ کہیں گے بھئی دینی حقائق کے فہم میں غلطیاں ہوئی، ہم سے نہیں ہوئی باقیوں سے بھی۔ دوسرا کہے گا ہم سے نہیں ہوئی غلطیاں، دوسروں سے، ٹھیک۔ تیسری وجہ وہ لکھتے ہیں کہ المنع عن کتابت الحدیث، کہ حدیث کو لکھنے سے جو منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے ہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں اور خود اہل سنت مصادر میں، بلکہ تاریخی حدیث کی مستند بخاری میں غالباً نہیں ہے، مسلم میں تو یہ حدیث موجود ہے کہ ایک تو خود حضور نے منع کیا تھا کہ مجھ سے حدیث مت لکھو، پھر اس کی توجیہ دیتے علماء کہ بھئی شروع میں منع تھا، پھر بعد میں اجازت دی تھی فلانا، اور جو ہمارے ہاں قرآنسٹ حضرات ہیں وہ اسی سے دلیل لیتے ہوئے حدیث کو تو حضور نے خود منع کیا تھا۔ لیکن جعفر سبحانی صاحب اس طرف نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے بھئی یہ جو منع ہے، قد منع الخلفاء بعد رحیل الرسول عن کتابت الحدیث و تدوینہ، کہ حضور کے بعد خلفاء نے رسول کی وفات کے بعد حدیث کو لکھنے اور اس کی تدوین سے منع کیا، بل التحدیث عنہ الی آخر القرن الاول، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ الی عہد المنصور تک کہ یہ سلسلہ چلا، اور پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ روایات موجود ہیں، یعنی یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے ان کی طرف سے، کہ جس کے اندر یہ کہ خود حضرت ابوبکر سے بھی آتا ہے، انہوں نے کچھ صحیفے جلا دیے تھے، حضرت عمر سے بھی سختی تھی اس طرح۔ تو یہ کہتے ہیں جب حدیثوں کو لکھنے کی ممانعت ہو گئی تو ایک وجہ یہ بھی ہے فرقہ بننے کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر میں نے آپ سے کہا کہ وہ پھر انہی کی طرف ان کا اشارہ ہوگا۔ اچھا، چوتھی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء اور راہبوں کو قصص کہنے کا موقع ملنا، ٹھیک ہے، فسح المجال، یعنی راستہ کھول دیا احبار اور رہبان کے لیے، تو یہ بھی ایک وجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جیسے ہمارے ہاں یہ بحث پوری موجود ہے علوم الحدیث میں بھی اور علم تفسیر میں بھی، کہ اسرائیلیات کا جو ذخیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اہل سنت کے ہاں تو اس پہ بڑا کام ہوا اور کیا بھی جا رہا ہے، خود شیعوں کے ہاں بھی کچھ اس پہ کام ہوا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سنیوں کے ہوا، کہ ہمارے تفاسیر اور ہمارے احادیث کی کتابوں میں اسرائیلیات کا حصہ کس قدر ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ کمال حیدری صاحب وغیرہ اس پہ کچھ کام کر رہے تھے، پتہ نہیں ان کی کتاب ابھی تک آئی ہے یعنی۔ ان کا یہ موقف تھا کہ جس طرح سنی حدیث اور تفسیر کے ذخیروں میں اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان کے الفاظ ہیں ہمارے یعنی اہل تشیع کے مصادر میں یا تراث علمی میں، حدیث اور تفسیر میں اسرائیلیات۔ تو جعفر سبحانی صاحب ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں فرقہ بندی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا بتاتے ہیں وہ، آپ نے یعنی خلفاء نے خاص طور پر اپنے دور میں اور بعد میں بادشاہوں کے دور میں بھی یہود و نصارہ کے علماء کو کھلا موقع ملا مسلم معاشروں میں قصص بیان کرنے کا۔ ایک اور وجہ وہ بیان کرتے ہیں، اچھا یہ جو چوتھی وجہ ہے یہ دوسرے فرقے والے بھی اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ لوگ لیتے ہیں۔ پانچویں وجہ مسلمانوں کا دیگر اقوام فارس اور روم اور ہند کے لوگوں سے تہذیبی اور فکری رابطہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ جب ہوا یعنی دوسروں کے ساتھ مسلمانوں کا کنیکشن ہوا، تعلقات ہوئے، پھر وہاں سے افکار و خیالات آئے تو اس سے بھی یہ چیز ہوئی۔ اسی طرح آگے انہوں نے ایک اور وجہ بیان کی، چھٹی وجہ نصوص شرعیہ کے مقابلے میں آزاد اجتہاد۔ اچھا اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سبب ہے کلامی مسالک یا مذاہب کے بننے میں، اور یہ ایک اور جس کی وجہ سے مختلف کلامی مذاہب اور فقہی مذاہب بن گئے۔ اچھا یہاں پر بھی جیسے مثال کے طور پر اس کو دوسرے لوگ بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اہل سنت کے لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی نص کے مقابلے پہ اجتہاد، لیکن اب ایک شیعہ عالم کہہ رہا ہے تو وہ کس کانٹیکس میں بات کرے گا وہ دیکھیے گا۔ ان رسول قد اوصى المسلمین بعطرتہ، حضور نے مسلمانوں کو وصیت کی اپنی عطرت کو پکڑنے کا، ان کو تھامے رکھنے کا، وشبہہم بسفینۃ نوح، اور ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی، وقال فی محتشد عظیم، اور ایک بہت بڑے اجتماع میں آپ نے یہ کہا جو آگے فلاں فلاں فلاں۔ تو وہ کہہ رہے کہ بھئی یہ ہونے کے بعد بھی اہل بیت اور ان کو تھامے رکھنا یہ سب، تو اس کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا کہ حضور کے اس موجود نص کے مقابلے پہ اجتہاد سے کام لیا، ٹھیک۔ تو ایک یہ دوسرے لوگ بھی کہیں گے لیکن اس کا تناظر دوسرا ہوگا۔ اچھا ایک اور ہیں شکیب بن بدیرہ، ان کی کتاب ہے نافذہ علی اہم المذاہب والفرق الاسلامیہ، تو یہ بھی اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے جعفر سبحانی والے اسباب ہی کا ذکر کیا ہے، انہی اسباب کو انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ نص سے شدید معارضہ، یعنی امامت کے نص سے اختلاف، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے زیادہ فوکس کر کے بتایا کہ بھئی نص کے مقابلے پہ اجتہاد کیا ہوا یہ، اور پھر نص کے مقابلے میں اجتہاد کو انہوں نے جنرلی بیان کیا۔ اسی طرح استاد صائب عبدالحمید ہے، ان کی کتاب ہے الفرق والمذاہب،
تحقیق النشأ والعالم. اچھا یہ ایک رسالہ لبنان سے غالباً 1997 کا ہے یہ، اور اس کے عدد 6 اور 7 میں ان کے 2 مضامین ہیں اس موضوع پر کہ فرقے اور مذاہب، 2 قسطوں پر مجلہ منہاج. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بہت اختصار سے اس کو بیان کیا کہ خلافت کا تاریخی پس منظر، قبائلی نظام، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ سارے فرقے کس طرح سے وجود میں آئے، پھر علم کلام اور فلسفہ، معتزلہ، یہ سارے انہوں نے ان چیزوں پہ بات کی. اور ایک اور چیز انہوں نے مذہبی انتہا پسندی یعنی غلو. اس میں غلو میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اہل بیت سے متعلق غلو، جیسے سبائی فرقے کا، ٹھیک ہے، کیسانیہ وغیرہ، منصوریہ، مغیریہ، خطابیہ، یہ سارے انہوں نے غلاۃ الزیدیہ اور سرحوبیہ، جارودیہ، باطنیہ کے کئی فرقے اسماعیلیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلو اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے فرقے پیدا ہوئے، اور اس کے اندر انہوں نے خلافت سے متعلق جو مسئلہ ہے اس کو بیان کیا. ایک اور کتاب ہے الفرقۃ الناجیہ، الحاج سعید ابو معاش. ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر عہد عباسی تک تمام مسلمانوں کا دین جو ہے وہ وہی تھا. فروع دین میں وہ سب اہل بیت کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی شیعت ہی اصل دین تھا. اور اس کے بعد وہ حضرت علی، اولاد علی کی طرف رجوع کرتے تھے. عباسی کے دور میں، منصور عباسی کے دور میں آ کر عہد منصور میں وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نام سے 4 مذاہب کو وجود میں لایا گیا باقاعدہ بادشاہ کی طرف سے، اور پھر اس کے اندر اس طرح سے مذاہب بنے. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو پہلا اختلاف وغیرہ وہ کہتے ہیں وہ ایک اختلاف تھا امامت وغیرہ کا، لیکن فروع دین میں بالکل مسئلے نہیں تھے، وہ سب کے سب ایک ہی تھے. اچھا اس میں ہم آگے بات کریں گے جب ہم فرقوں کی تقسیم کے فارمولے پہ بات کریں گے، اور خاص طور پر جب ہم ابتدائی تشیع سے متعلق مختلف نظریات ہیں اس سے ہی بات کریں گے. جیسے ہم فرق اور مذاہب کی جو سنی نقطہ نظر سے لکھی گئی کتابیں یا غیر جانبدار محققین مستشرقین میں سے زیادہ تر، ان لوگوں نے تو یہی بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو مسلمانوں میں پہلا فرقہ بنا، گروہ بندی ہوئی، وہ سیاست کی بنیاد پہ، اور وہ سیاست کو پھر شیعی مفہوم میں امامت وغیرہ کو اس طرح نہیں لیتے کہ تو بس یہ مسئلہ تھا کس نے بننا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک مسئلہ بن گیا اور اس کے بعد گروہ بنے. وہ کہتے ہیں سیاسی اختلاف. جیسے ہم آگے دیکھیں گے جنہوں نے تقسیم فرقوں کو کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے زیادہ نے فوکس یا زور اس پہ رکھنے کی کوشش کی کہ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا اور سیاسی فرقے بنے، سیاسی پارٹیاں ہیں یہ. جیسے مناظر حسن گیلانی نے تو کھل کے ہی اس کو کیا کہ بھئی یہ پارٹیاں ہیں نا، جس طرح آج دنیا میں مختلف ملکوں میں پارٹیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں فرقے یہ باقاعدہ عقائد اور ان کی بنیاد پہ فرقے نہیں تھے. خیر اس پہ ہم بات آگے کریں گے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ عہد رسول، صحابہ، بنو امیہ میں کوئی وجود نہیں تھا سنیت کا. اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ خود اثنا عشری کی بنیاد کب پڑتی ہے، یعنی شیعہ کی نہیں، اثنا عشری شیعت کی، اور جس کو ہم اہل سنہ کہتے ہیں اس کی بنیاد کب پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جب ہم آگے تفصیل سے کریں گے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے رائے، قیاس، استحسان وغیرہ کو لایا گیا، اور پھر منصور عباسی نے ابو حنیفہ، امام مالک کو امام صادق کی مجلس سے الگ کیا. اس کے بعد شافعی اور احمد بن حنبل وغیرہ. تو یہ کہتے ہیں خاص وہ جو فقہی مکاتب بنے ہیں وہ اس طرح، یعنی فقہی معاملات میں، فروعات دین میں حضور سے لے کر منصور عباسی کے دور تک اختلاف نہیں تھا، فرقے نہیں تھے، مکاتب نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ فقہی مکاتب خاص طور پر فروعات میں، اور پھر یہ سازش کے تحت اس کو کیا گیا. اب میں اہل سنت یا ان سے مائل کچھ لوگوں کی بتاتا ہوں. مثال کے طور پروفیسر ڈاکٹر ناصر بن عبداللہ الغفاری، ان کا فرق وغیرہ پر بہت کام ہے، اور شیعت کے اوپر ان کی ایک بہت تفصیلی کتاب ہے جس کا خود عرب دنیا میں کئی شیعہ علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو ان کی کتاب ہے مقالات الفرق کے نام سے، اور یہ صفحہ نمبر 27 سے 33 پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ بھئی فرقے کیوں بنے. مثال وہ کچھ داخلی اسباب کو بیان کرتے ہیں، پھر کچھ خارجی اسباب. مثال کے طور داخلی اسباب میں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی پیروی میں تفریط اور کوتاہی، نصوص شریعہ کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اور ذاتی رائے اور نظریے پر انحصار کرنا، نص کے مقابلے پر اجتہاد. اب یہ ایک بالکل ٹھوس سنی بندہ جس نے شیعت کے رد میں کتاب لکھی ہے، حوالوں کے ساتھ لکھی ہے. جو لوگ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعوں پہ کام کرنے والے زیادہ لوگوں نے شیعت کو پڑھے بغیر کیا، تو انہوں نے کم سے کم پڑھ کے تمام حوالوں کے ساتھ. اب یہ بات کی بات ہے کہ ان کا وزن کتنا ہے اور اس کے جواب لکھنے والوں نے کس طرح سے ان کا تعاقب بھی کیا ہے. لیکن یہ جو بات کی جعفر سبحانی نے بھی آپ کو بتائی تھی نا کہ نص کے مقابلے پہ اجتہاد فلاں، تو میں نے آپ کو وہاں کہا تھا کہ جب وہ بات کرے گا تو اس کا فرقہ ناجیہ چونکہ ہم ہیں، اور اس کے مقابلے پہ حدیث فرق پہ 73 فرقوں حدیث پہ ہم جعفر سبحانی صاحب کا آپ کو نقطہ نظر آگے تفصیل سے بتائیں گے، وہاں پر یہ بات زیادہ واضح ہوگی. تو ایک تو یہ چیز بتائی. دوسری وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داخلی اسباب میں خود مسلمانوں کے اندر نصوص میں تحریف، جیسے بدعتی فرقوں نے تعویل کا نام دیا، جسے یعنی جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ تفسیر اور تعویل، تو وہ کہتے ہیں جو نصوص موجود ہیں ان نصوص میں بھی لوگوں نے تفسیر وغیرہ کے نام پہ جو تعویل سے کام لیا، اس سے وہ فرقے وجود میں. اب یہ جب بدعتی کہتے ہیں تو اپنے آپ کو نکال کر باقیوں کو. اسی طرح انہوں نے کہا کہ غلو،
اب غلو میں بھی جیسے ہم نے بتایا کہ کن کن کے حوالوں سے کیا غلو ہوا، اور خاص طور پر ان کے ہاں جب غلو کا لفظ یا استعمال کرے تو وہ پھر جن کی طرف اشارہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی فرقے بنے۔ اور چوتھی وجہ یہ بولتے ہیں اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی میرا فرقہ یعنی غفاری صاحب جس فرقے میں، وہ تو خواہشات کی پیروی پہ نہیں بنا لیکن باقی فرقے بنے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے خارجی اسباب میں سے کچھ بتائے ہیں۔ نمبر 1 مجوسی سازش اور مکر، اچھا اس کو بہت سے لوگ بیان کریں گے۔ یہودی سازش، ٹھیک ہے۔ فلسفے کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہونا، تو یہ انہوں نے کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقے بنے۔ ڈاکٹر سفر بن عبد الرحمن الحوالی کی کتاب ہے اصول الفرق والادیان والمذاہب الفکریہ، انہوں نے صفحہ 10 سے 18 تک اس پہ بحث کی ہے۔ ان کی خیال میں کتاب و سنت کی طرف عدم رجوع، ہمارا فرقہ دوسرے کو یہی کہہ رہا ہوگا، ٹھیک۔ دین کے کچھ اجزاء کو لینا اور کچھ کو ترک کرنا، تمام فرقوں نے اس کو اپلائی کیا ہے، یعنی ہر فرقے نے دوسرے پر اس کو اپلائی کیا، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا۔ نمبر 3 اسلام دشمنوں کی سازشیں، مثال کے طور پر غالی تشیع، یہ کہتے ہیں اسلام دشمن سازشوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو غالی شیعت کو دیکھیں، اور اس میں وہ سب سے پہلے ابن سبا کو لیتے ہیں، یہودیت سے جو چیز آئی۔ اسی طرح کہتے ہیں غالی اعتزال، یعنی معتزلہ میں بھی غالی معتزلی جن کو کہا گیا کتابوں میں، ابراہیم نظام اور ابو الحزیل وغیرہ اس کے بانی تھے، اور یہ کہتے ہیں مجوسی الاصل سے، یعنی ابن سبا یہودی الاصل اور یہ دونوں مجوسی الاصل۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام دشمنوں کی وجہ سے فرقے بنے۔ ابن سبا پہ ہم بہت ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی حملے نہیں کر دینا۔ نمبر 3 باطنیہ، کہتے ہیں کہ اسلام دشمن سازشوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیسرا آپ کے پاس یہ تیسری مثال کیا ہے، یہ ہے باطنیہ، اور اس کی بنیاد رکھی تھی عبداللہ بن میمون القداح نے، کہتے ہیں یہ یہودی فارسی تھا، یعنی فارسی اوپر سے یہودی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفات کا انکار، جیسے جعد بن درہم اور جہم بن صفوان، کہتے ہیں کہ یہودی فلاسفہ تھے اور سابعین سے، انہوں نے اپنا نظریہ یہودی فلاسفہ اور سابعین سے اخذ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقدیر کا انکار معبد جہانی اور غیلان دمشقی نے کیا، یہ جو عیسائی فلاسفرز تھے ان سے انہوں نے اس مسئلے کو اخذ کیا۔ چھٹی مثال وہ دے رہے سازش کی کہ تصوف، ٹھیک ہے، یعنی ہندو اور مجوسیوں اور ہندوؤں سے تصوف کو لیا گیا، تو یہ انہوں نے بتا دیا بھی فرقے کیوں بنے۔ ڈاکٹر فہد بن محمد القرشی ہے، ان کی کتاب مدخل لدراست الفرق، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ غیر مسلموں کی سازشوں کی وجہ سے فرقے بنے۔ اہل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی خواہشات نفس کے پیروکاری، یہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آ گیا۔ جہالت، ٹھیک ہے، کہ دین اور ان چیزوں سے۔ اخذ دین کے منہج میں خرابی، کہ آپ نے دین کہاں سے کیسے اور کس طرح لیا، کہ اس منہج میں خرابی کی وجہ سے فرقے بنے۔ ائمہ کی تقلید، ہدایت اور بصیرت کی روشنی میں کرنے کو تقلید قرار دینا، اور تقلید کی مذمت، یعنی جو ہمارے یہاں پھر بات میں ایک وہ بناؤ شروع سے بھی کہ بھئی کسی امام وغیرہ کی تقلید میں نہیں رہنا چاہیے، جس کو ہم اسلام بلا مذاہب کہتے ہیں عربی میں، یا اردو میں بھی اس کا یہ مفہوم بنے گا، اسلام بلا فرقے یا اسلام بلا مکتبہ فکر، ٹھیک، وہ ایک پوری ایک بحث ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں بھئی کچھ لوگوں نے اس کو تقلید وغیرہ کو بالکل حرام قرار دے کر ہر طرح سے، تو کہا کہ پھر ہر بندہ مجتہد بن گیا، اور جس کے اندر صلاحیتیں نہیں تھیں انہوں نے بھی عجیب و غریب نظریات پیش کر کے، تو ائمہ تقلید کی ہدایت ائمہ کی تقلید ہدایت اور بصیرت کی روشنی میں کرنا، اس کو انہوں نے تقلید منفی قرار دیا لوگوں نے، جس کی وجہ سے لوگوں نے تقلید کو برا سمجھا اور پھر فرقے بننا۔ ایک وجہ یہ آپ آگے دیکھیں گے کہ جب بھی آپ اجتہاد مطلق کا دروازہ کھلا رکھیں گے تو مکاتب بنیں گے۔ یہ تو فقہی اختلاف کی عدم تفہیم۔ نمبر 7 دین میں شدت اور انتہا پسندی کا رویہ، اب وہ کس طرح ہر ایک نے دوسرے کو شدت پسند رویہ اور اپنا آپ کو اعتدال پسند سمجھا ہوا ہے۔ دین میں بدعت ایجاد کرنا، ہر فرقے نے دوسرے کو بدعتی جو کہا وہ اسی بنیاد پہ کہا۔ تعصبات اپنے تمام اقسام کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہر طرح کے تعصبات جس کی وجہ سے فرقے بنے۔ قدیم و جدید افتراق کی ایک وجہ مسلمانوں کا کفار کے ملکوں سے آنے والے فلسفوں اور افکار سے متاثر ہونا، جو پچھلے لوگوں نے جیسے سبحانی صاحب وغیرہ نے ان لوگوں نے کہا تھا کہ غیر اقوام کے افکار اور فلسفیانہ نظریات، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو فرقے نئے بنتے ان کے ہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ دین میں تجدید کے دعوے، دین میں در آنے والی بدعتوں سے متعلق برداشت اور تسامح کا رویہ، کہ لوگوں نے کہا کوئی نہیں، یہ تو فکر ہے، یہ تو سوچنے کا انداز ہے، اس میں کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی آپ کو یہ نہیں بالکل سخت ہونا چاہیے کہ یہ کیا تم نے سوچنا شروع کر دیا، بالکل بند۔ تو کہتے ہیں دین میں جو نئی چیزیں آ رہی تھی، بدعتیں آ رہی تھی، یا لوگ نئے خیالات افکار لا رہے تھے، تو لوگوں کے اندر اس کے حوالے سے ایک برداشت کا رویہ جو پیدا ہو گیا، اس نے بھی فرقہ بندی کا ایک سبب وہ بھی بن گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک چونکہ لوگ اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نہیں لے رہے کہ فرقوں کا مقابلہ کرنا، اپنے حق کے علاوہ میں ہی حق پہ ہوں باقی نہیں، تو اس نظریے کے ساتھ آپ کو سب کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو حالانکہ ایسے نہیں کیا ہے بھائی، سب نے مقابلے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے
الادیان والفرق والمذاہب الفکریہ المعاصرہ، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی طرف عدم رجوع، دین کے بعض اجزاء کو لینا، بعض کو ترک کرنا، اعدائے اسلام کی سازش، دشمنان اسلام کی سازش، حق کو مکمل نہ اپنانے کا رویہ، حق کی تکذیب اور باطل کی تصدیق، مذاہب اور اشخاص کے لیے تعصبات، بزرگوں کے معاملے میں غلو، ٹھیک ہے، علم شرعی میں کمزوری، نصوص کی تعبیر خواہشات کے مطابق کرنا۔ اب چونکہ خود اہل سنت نقطہ نظر کا ہے تو ظاہر سی بات یہ سب کچھ کریں گے اور کہیں گے ہم چونکہ یہ نہیں کر رہے، دوسرے فرقوں نے کیا جو فرقہ باطلہ ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سب فرقوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا باطل، ہم حق میں، ٹھیک ہے، تکفیر پہ بہرحال مسئلہ ہے لیکن باطل ہونے پہ نہیں ہے۔ اس کو ہم اقسام اختلاف میں بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی اور آگے اس پہ تفصیل سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ رفاعی ممدوح النبی ہے اور ازہر میں عقیدہ اور فلسفے کے پروفیسر، تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کی کتاب ہے الافتراق والاختلاف بین الاسباب والنتائج، بہت اچھی کتاب اختصار کے ساتھ۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اختلاف کے عام اسباب، یعنی وہ تو ہم نے کچھ اس پہ بات کی تھی، انسان کی طبیعت ہے، کائنات کی طبیعت اختلاف پر ہے، موضوع کا جو موضوع بہت مشکل اور گہرائی طلب ہے، ٹھیک ہے، پیچیدگی موضوع کی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے لوگوں کے فہم، رجحان اور طریقہ کار میں اختلاف، ٹھیک ہے، لوگوں کی عقلوں اور ذہن اور چیزوں کو سمجھنے میں جو تفاوت ہے، پچھلے لوگوں کی تقلید، اقتدار کی حوث، تو انہوں نے یہ تو ایک عام اختلاف کے اسباب بتائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف، تو اس کے اندر انہوں نے پھر کچھ چیزیں لی ہے، دین کا اپنا مزاج، ٹھیک ہے، یعنی احکام، آیتیں، جس طرح زبان، لغت کا مزاج، عرب عصبیت، خلافت کا جھگڑا، تقدیر کی بحث ہے۔ تو چونکہ یہ اس طرح سے بہت متشدد ایک مسئلہ کی نقطۂ نظر کو نہیں لے رہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہلکا رکھا ہے کہ بھئی یہ ساری وہ باقی چیزیں ٹھیک ہے ہوں گی لیکن اس کو انہوں نے علمی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہے میں نے کہا غیر جانبدار، ایک دو لے لیتا ہوں، ڈاکٹر سعد رستم صاحب، ان کی کتاب ہے الفرق والمذاہب الاسلامیہ، اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو نہیں وہ چھیڑا، انہوں نے لکھا کہ قیادت اور امامت کا اختلاف، یعنی مسلمانوں میں جو فرقے بنے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی دینی اختلاف نہیں تھا، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت اور خلافت کا جو مسئلہ ہے کوئی دینی نہیں، بس محض ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی مسئلہ تھا اور اس طرح، تو پھر اس سے بات کہاں جاتی ہے؟ اور جو لوگ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے ان کا پھر کیا موقف بنتے ہیں؟ وہ تو اس کو بالکل دینی مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ خیر، تو ان کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور وجہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا قبل اسلام کے تعصبات، یہ بہت آپ کو نظر آئے گا کہ ہم فرقوں وغیرہ کو پڑھتے ہوئے یا کچھ جگہوں پر تو لگتا ہے یہی جھگڑا ہی تھا بس، ٹھیک ہے، خاص طور پر امامت اور خلافت، اور اس چکر میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس ایک نے کہا اس کو نبوت ملی اس خاندان کو تو ہمیں تو امامت ملنی چاہیے، پھر دونوں چیزیں ادھر ہو گئی، فلانا ہو گیا، تو وہ اس کے اندر پھر وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے جس طرح سے چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا ہی نہیں، وہ ہم ابھی نہیں بتا رہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک اصل اور بنیادی سبب یہی ہے، ٹھیک ہے، باقی علمی اختلافات سے زیادہ تباہ کن نہیں تھے، بس یہ کہتے ہیں بنیادی مسئلہ یہ تھا جس کی وجہ سے فرقے بنے۔ اچھا، ایک اور مناظر حسن گیلانی صاحب، بہت مشہور ہمارے ہندوستان کے عالم اسکالر، اور خود یعنی ایک محققانہ اسکالر کہیں، یعنی اس طرح سے مسلک کی تعصب وغیرہ نہیں، لیکن ظاہر بات وہ سنی المسلک تھے، تو ان کی ایک کتاب ہے، کوئی مختصر ہی ہے، میرا خیال سے 120 صفحے پر مشتمل، کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کے کا افسانہ، میرا خیال سے، تو اس کے اندر انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا کہ بھئی یہ سارے جو کہا جاتے اتنے فرقے بنے، فلانا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا ایسے ہی ہے، اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ بنیادی طور پر 3 فرقے، وہ کہتے ہیں پھر اس کو سمیٹ کو کہتے ہیں آخر میں بس 2 ہی فرقے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت اور شیعہ، اور پھر اس پورے اختلاف کو وہ صرف سیاسی اختلاف کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک اور، جیسے میں نے ایسا کہا تھا کہ جو بالکل یا تو ان مسلکوں میں رہ کر نکلنے والے محققین، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، یا ان مسلکوں میں رہ کر نکلنے والے علماء، ٹھیک ہے، ان کا کیا نظریہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آغا شرف الدین صاحب، ٹھیک ہے، آغا شرف الدین صاحب کا بہت شدت سے، جیسے ہم نے ان کے ساتھ بھی جو انٹرویوز وغیرہ کیے ان میں بھی ان کا یہ شدت سے موقف تھا، اور ان کی اپنی کتاب میں بھی انہوں نے بہت شدت کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ بھائی یہ جو فرقے وغیرہ بنے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ لوگ اس کو علمی اختلاف ہے، یہ ابھی تک میں نے آپ کو اسباب میں سے کچھ علمی اختلاف کے کچھ اسباب جو گزشتہ گفتگو میں، اور ابھی جو فرقوں بننے کے اسباب میں سے کچھ چیزیں نا طرح علمی سے لگتا ہے کہ یار نہیں یہ اس طرح نہیں تھا، یہ تو اختلاف ہو گیا پڑھنے میں، سمجھنے میں، تو اس سے گروہ بندی ہو گئی، تو یہ ان کو بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرق نویز بہت سی قلمی خیانتوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا بھی اختتام میں ضروری ہے۔ فرق نویسوں نے اسباب ظہور فرق کو سنت اقوام گزشتہ قرار دے کر اس کو ناگزیر اور ناقابل انکار قرار دیا، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ فرق نویسیوں کے مطابق ظہور فرق فہم کتاب و سنت میں اجتہاد سے ہوا، لہٰذا مواخذہ درست نہیں، یعنی جو ابھی ہم کچھ نے ہلکا رکھ کے جو بات کی نا وہ یہ تو علمی فلاح، وہ کہتے ہیں یہ سب خیانتیں ہیں۔ فرق نویسیوں نے ایک دوسرے پر شد و مت سے حملہ کیا، اپنے فرقہ اور اس سے وابستہ
تری نشینوں کا دفاع کیا، یہ بھی خیانت قلمی ہے۔ فرق نویسوں کے تمام مظاہر غیر جانبداری دکھانے کی کوشش کے باوجود فرق نویسوں سے جانبداری کے مظاہر سامنے آئے۔ چنانچہ کتاب فرق بین الفرق اور ملل و نحل نے شیعہ دشمنی میں اور معجم و فرق اسلامیہ میں شناخت مذاہب حد سے زیادہ نظر آیا کہ دوسرے نے تقیہ و توریہ اور جانبداری سے فرق ضالہ و ملاحدہ اسماعیلیوں، علویوں اور آخانیوں سے دفاع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بتایا کہ میرا تعلق کہاں سے تھا اور پھر کس طرح سے ہوا۔ اس طرح انہوں نے 2-3 جگہوں پر اس کو بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا اسلام دشمن سازشوں وغیرہ سے یہ فرقے وغیرہ وجود میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا کہ ہاں فرق جو بھی ہوں ناصور اسلام ہے، یعنی فرقے جو بھی ہے وہ کہتے ہیں ناصور اسلام، چونکہ میں نے شیعت کو زیادہ پڑھا اور شیعہ مظاہر کو دیکھا ہے خود بیان کی، لیکن یہ مذہب مثل خوارج سب سے پہلے امت میں شکاف ڈالنے والا، تفریقہ ڈالنے والا، بغاوت کرنے والا اور فی زمانہ کفر و الحاد سے زیادہ تعلق و وابستگی رکھنے والا ثابت ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں شیعہ دشمن خلفاء ہے نہ سنی دوستدار خلفاء، دونوں دوستدار ڈیش ہیں۔ جس طرح شیعہ دوستدار اہل بیت نہیں، اسی طرح سنی دشمن اہل بیت نہیں اور نہ دوستدار خلفاء ہے، یعنی کہتے ہیں سنی نہ دشمن اہل بیت ہیں، نہ یہ خلفاء کے دوست ہیں جو سمجھا جاتا ہے، دونوں کسی اور کے دوست ہیں۔ مظاہرہ ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک حق پر ہے تو دوسرا باطل پر، جبکہ دونوں ہی باطل پر متحد ہے۔ دونوں نے اپنے فرقے کو حق میں ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پر افترا باندھا، ایک میں توسل کے نام سے توحید پر میزائل مارا ہے، اسلام میں نظام قیصر و کسریٰ کے لیے جنگ لڑی ہے، دوسرے نے سنت رسول کے نام سے قرآن کو گرینڈ مارا ہے۔ تو یہ پورا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے یہ ان کو دشمنی وہ سمجھتے ہیں۔ پھر ایک آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 441 پہ کہ کثرت فرق سے شرم نہ کھانے والے بھی شرم کرتے ہوئے کہتے اور لکھتے، یہ مناظر حسن کو پڑھتے بہت محسوس ہوا اور باقیوں کو بھی کہ بھئی یار یہ کیسا دین ہے اسلام جس میں اتنے فرقے بن گئے اور ایک دوسرے سے بات نہیں بنتی، تو انہوں نے کہا بھئی اتنا نہیں ہے بھئی۔ تو یہ کہہ رہے کہ لوگ شرم کھانے لگے کہ اصل میں مسلمانوں کے 2 ہی فرقے ہیں جو کہ سنی اور شیعہ ہے، ان دونوں میں اختلاف صرف چند فروعی مسائل میں ہے۔ انہیں عالم دین ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ نہیں پتہ، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے یہاں اللہ کی وحدانیت سے لے کر 1 منٹ پہلے یا بعد میں روزہ رکھنے اور کھولنے تک میں اختلاف ہے۔ اگر نہیں مانتے تو کتاب اختلاف ائمہ یحییٰ بن محمد شیبانی ملاحظہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر، یہ پھر آگے انہوں نے موجودہ حالات فلانا سب کچھ۔ ایک اور چیز صفحہ نمبر 459، فرق مسلمانوں کی حسن نیت، اخطاءات، لغزشات سے نہیں بلکہ فرقہ ساز باطنیہ کی منصوبہ بندی اور رہبری کے تحت میں وجود میں آئے۔ فرق ادیان ضالہ کا خلیہ ہے جو شکم منافقین میں نشوونما پائے۔ بہت سخت الفاظ کے ساتھ آغا شرف الدین ان کی کتاب ہے دراسات فرق و مذاہب بترتیب حروف تہجی۔ تو یہ میں نے کہا کہ آخر میں آپ کو 2 ایسے لوگ جن کا ہم کسی فرقے میں ان کو نہیں بن کر سکتے۔ 1-2 زیدیہ کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور کتاب ہے جس کا ہے تو وہ کتاب غالباً عربی میں، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے ادار السلام والوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی اب چونکہ یہ سنی نقطۂ نظر سے لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر انہوں نے اسی حساب سے چیز کو لی ہے کہ بھئی کس طرح سے یہ جو فرقے ہیں ان کا تعلق یا اس فرقے بننے کی وجوہات یا اسباب کیا ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بھئی یہ صفحہ نمبر 89 یعنی 1-90 جلد نمبر 1، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ فرقے کیوں بنے، چونکہ یہ بھی خالص سنی نقطۂ نظر سے تو آپ اس کو سنتے ہو یہی سمجھے کہ وہ باقیوں کو سمجھ رہے اپنے آپ کو نہیں۔ تو کہتے ہیں امت مسلمہ میں مختلف عقائد و افکار رکھنے والے فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں کے داخلی حالات نے متکلمین کی فرقوں کو جنم دیا، یہ اپنے دور کی فکری و نظریاتی بے چینی کے پیداوار ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 قرآن و سنت کی رہنمائی سے اعراض۔ متکلمین کی فرقوں کے سر ابارنے کا سب سے بڑا اور اہم سبب صحیح اسلامی محور سے مسلمانوں کا انحراف ہے۔ پھر یہ چونکہ جس فرقے سے ان کا تعلق ہے اپنے آپ کو اس سے بری کر کے دوسروں پہ یہ لگائیں گے۔ نمبر 2 خارجی ثقافتوں سے لگاؤ، جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، کینہ پرور عناصر کا کھیل، اور نمبر 4 عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے لاپرواہی، ٹھیک، یہ سارا۔ پھر آگے انہوں نے ایک وضاحت بھی دی بھائی ہم نے فرق وغیرہ پر کتاب کیوں لکھی، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو امر بالمعروف کے نظریے سے لکھی کہ تاکہ لوگوں کو گمراہی وغیرہ سے محفوظ کیا جائے۔ زیدیہ کا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ کتاب ہے نظرات فی ملامح المذہب الزیدی، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ اختلاف الامہ و تفرقها، یہ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، پہلی صدی سے ہی اور آج تک یہ چل رہا ہے، اور وہ اختلاف اس قدر ہوا کہ بعض نے بعض کے خون بہانے کو جائز قرار دیا اور بعض نے بعض کی تکفیر بھی کی، اور یہ ایسا ہی ہوا جس طرح قرآن مجید میں یہود و نصارہ سے متعلق کہا گیا تھا کہ یہودیوں نے کہا نصارہ
حق پہ نہیں ہے اور نصارہ نے کہا یہودی حق پہ نہیں، کہتے یہ ہمارے ہاں بھی ہوا، اور یہ حالانکہ تفرقہ اور اختلاف وغیرہ مذموم ہے، قرآن میں بہت منع ہے۔ پھر وہ جو ہم نے گزشتہ گفتگو میں کی تھی نا کہ جنہوں نے تھوڑا سا خلاف اور اختلاف میں فرق، اور یہ وہ اختلاف کو لوگوں نے کہا کہ یہ قابل قدر ہے، تو کہتے نہیں لا فرق بین تفرقوا و اختلافوا، کہتے یہ تفرقوا اور اختلافوا کو لفظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کما فرق بعض المتطلفین بجواز الاختلاف دون التفرق، کہ کچھ لوگ بچے ٹائپ لوگ ہیں اس کو جواز دینے کے لیے انہوں نے فرق کیا، کہتا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آگے کچھ آیتیں دی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فالاختلاف و تفرق معصیۃ کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سارا کچھ ہے۔ اور پھر انسان کو کہا لا يتصور الموت، اس کی تفصیل کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَدْ قَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُمْ، یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ اہل بیت حق ہیں اور حق اہل بیت کے ساتھ ہے، وہی طائفہ حق ہے، اور اختلاف و تفرق جو ہے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو فَإِذًا جَمَاعَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ جَمَاعَةُ الْحَقِّ، اہل البیت کی جماعت حق جماعت ہے، نہیں ہے اس سے تفرقہ کرنا اور اس کی مخالفت کرنا، یعنی دین میں اہل بیت سے مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ والمسلمون جميعا متفقون جملہ، کہتے ہیں بالجملہ تو سب اس بات میں متفق ہیں، تمام مسلمان کے اہل بیت کا یہ مقام ان سے دین لینا، لیکن وہ تفصیل میں مختلف ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ اہل بیت کون ہے، اور پھر اس کے بعد اثنا عشری تصور اہل بیت اور ان کا تصور امام وغیرہ کو بھی یہ غلط سمجھتے ہیں۔ زیدیہ کبھی فرقہ ناجیہ ہونے سے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ ہم ہی فرقہ ناجیہ۔ اسی طرح الرسالہ فی نصیحۃ العامہ اس کے اندر بھی ہے، تو اس کے اندر تو انہوں نے یہی بتایا کہ بھئی جو پہلا تفرقہ یا فرقہ بندی ہوئی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت کی وجہ سے، اور پھر اس مسئلہ امامت کے اندر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے کوئی فرقہ نہیں بنا تھا، یعنی اس پہ ہم بات آگے کریں گے تو باقاعدہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں یہ بات میں، لیکن اس میں سے ایک فرقے کا خاص طور پر اصرار ہے، نہیں یہ بات میں نہیں ہے، خود حضور کے دور میں اس کی بنیادیں پڑ گئی تھی، اور پھر حضور کے فوری بعد مسلمان دو بڑے گروہوں میں تقسیم، اور وہ اس کو باقاعدہ آپ آج کی موجود اپنی حیت کو یا اپنا جو آج موجود مسئلہ ہے اس کو پھر وہاں سے لے کر آتے۔ اسی طرح جو دوسرا بڑا فرقہ ہے ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہتے، وہ تھوڑا سا اس بات کو گھما کے کہتے ہیں کہ بھئی حضور اور صحابہ جس پہ تھے، یا حضور نے جو کہا میں اور میرے صحابہ، تو چونکہ صحابہ وغیرہ فلاں فلاں ان چیزوں پر تھے جس پہ آج ہم ہیں، تو ہم فرقہ ناجیہ، تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو آج کی گفتگو میں یوں صرف بیان کرنے کے لیے کہ مختلف اہل فرق اور اہل مکاتب یا مذاہب یا فرقے، ان میں سارے فرقے نے جب اسباب تفرقہ کو بیان کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں میں فرقے کیوں بنے والے مسئلے کو انہوں نے جب ڈسکس کیا، تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کچھ اسباب گنائے جس میں کچھ کا اتفاق ہے سب میں، یعنی سب نے بتایا کہ یہ کچھ میں اختلاف ہے، لیکن اس میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ پھر وہ بات کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال خواہش نفس، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھائی یہ دوسرے والے فرقے سارے خواہش نفس کی بنیاد پہ، نس کے مقابلے پہ اجتہاد، وہ کہتے ہیں یہ دوسرے، یہ میں نے آپ کو اسی لیے دونوں فرقوں کے خاص طور پر وہ ٹیکسٹ سے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ یہ بات بلا حوالہ اور بلا دلیل نہ ہو۔ اسی طرح ہم جب مستشرقین وغیرہ کو خاص طور پر دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں وہ کہتے ہیں بھئی یہ بنیادی ترین جو مسئلہ تھا وہ امامت کا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں وہ کوئی فرقہ وغیرہ نہیں بنا تھا، وہ محض سیاسی اختلاف تھا، اور وہ اس وقت جو فلانا کا گروہ کے تو پارٹیاں تھیں جس طرح آج۔ اس پہ ہم جب آگے فرقوں کی تقسیم کے فارمولے پہ جو اختلاف ہے نا کہ کیا کس طرح سے آپ تقسیم کرتے ہیں، 73 کی عدد کو کیسے مکمل کریں گے، پھر اگر آپ اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے میں اختلاف تو اس کے حساب سے بے شمار فرقے بن جاتے ہیں، اور اگر آپ بالکل اس کو محدود کرتے فرقہ بندی کو تو وہ پھر چند فرقے بنتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ کہاں جاتا ہے، اس پہ ہم مزید انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس موضوع پہ بات کریں گے جو ہم آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا آخر میں ہاں یہ تو ہو گیا فرقے، اور اس پہ پھر میں نے کہا کہ کچھ ایک دو غیر جانبدار، تو آخر میں ہمارے ہاں جس کو ہم اہل القرآن یا قرآنسٹ حضرات کہتے ہیں اس میں سے ایک فرقہ اہل قرآن خود ہے، اور ایک دوسرا علامہ پرویز صاحب کا گروہ، ہم اگر بر صغیر کی بات کریں اور باقی دنیا میں بھی القرآنیون کے نام سے، تو ان کا سارا زور اس پہ ہے کہ بھئی فرقہ منع ہے، حرام ہے، قرآن کی تمام آیتوں کو لے کر پرویز صاحب تو اس پہ بہت زیادہ انہوں نے زور دیے ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے اپنی کتاب میں کہ ہم نے اتنا زیادہ فرقہ واریت کو یا فرقہ بندی کو اس قدر شدت سے بیان کیا کہ ہمارے جو موجود فرقے ہیں وہ پریشان ہو گئے، کہہ رہے تو شرک قرآن نے اس کو کہا ہے، اس کو کفر سے تشبیہ دی، اس کو بہت یہاں تک کہ حضرت ہارون نے وقتی طور پر شرک کو گوارا کر لیا تاکہ لولا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اس طرح کے آیتوں سے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ سب آیتیں تو موجود ہے قرآن میں، تو ہم نے اس کو اتنا برا بنا کے جب پیش کیا عوام کے سامنے، تو وہ کہتے پھر ہمارے علماء دفاعی پوزیشن پہ آ گئے، اور انہوں نے کہا بھئی یہ فرقے تھوڑے ہیں، یہ تو مکاتب فکر ہیں، یہ پورا ایک مضمون ہے ان کے قرآن فیصلے میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تصور آ گیا نا کہ فرقے نہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے، یہ فرقے ہی ہے۔ اچھا ان کا اپنا دعویٰ ہے ہم کوئی فرقہ نہیں ہے ہمارا، اور ہم فرقے کے خلاف ہے، لوگوں نے میری اس تبلیغ کو جو فرقہ بندی کے خلاف میں نے کی، تو انہوں نے الٹا بدنام کرنے کے لیے ہمیں اہل قرآن اور پرویزی فرقہ وغیرہ کے نام سے ہمیں بدنام کیا۔ تو ان کا موقف یہ ہے
کہ بھئی اگر آپ قرآن پہ آئیں گے، قرآن وہ واحد ذریعہ ہے جس سے آپ فرقوں سے بچ جائیں گے، فرقہ بندی سے آپ بچ جائیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ سب خارج از قرآن سہاروں سے بنے ہیں، یعنی حدیث سے، حدیث کی مختلف فرقوں کی حدیثیں ہیں، پھر اس پہ جو فقہا کے استنباطات، مجتہدین کے اجتہادات، وہ کہتے ہیں جب امت ان چیزوں میں پڑ گئی، قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر فرقے بنے۔ اب اس پہ پھر پرویز صاحب کی اپنے اوپر اور اس طرح کے دعویٰ کرنے والوں پر باقی فرقوں کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی چلو آپ سب جو اہل القرآن کے نام سے مختلف رنگ برنگ جو ہمارے ہاں موجود ہے گروہ، تو کہتا آپ سب دیکھ لیں کہ خود آپ کے ہاں صرف قرآن کو سورس ماننے کے بعد بھی کس قدر اختلافات ہوئے، اور یہاں تک کہ پھر اہل قرآن والے آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چکڑالی صاحب کے اپنے خیالات اور فلانا یہ سب کچھ، تو ان کا موقف یہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو بتا ہی دوں کہ اگر آپ فرقے سے بچنا چاہتے ہیں تو القرآن پہ آؤ، بس قرآن پہ آئیں گے تو فرقے ختم ہو جائیں گے۔ یہ خود فی نفسی کس قدر ٹھیک بات ہے نہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے مخالفین پھر ان کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ فرقہ کیوں بنے فرقے، اس کے حوالے سے جو پوری گفتگو تھی وہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے یہ گفتگو بھی شاید کچھ دوستوں نے اس کو پسند کیا ہوگا غالباً، اور کچھ نے نہیں بھی کیا ہوگا۔ بس ایک طالب علمانہ کوشش ہے نا، میں اس کو ایسا رکھنا چاہ رہا ہوں طالب علم کے طور پر کہ اس کو تھوڑا سمجھنے چاہے ہم لوگ، میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں کہ یار یہ سارا چکر ہے کیا، ہوا کیا، ہر گروہ دوسرے سے متعلق، تو اس میں سے اگر آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، ہو سکتا ہے گفتگو سے کچھ لوگوں کو ملے بھئی ہم تو جس مسلک پہ تھے وہ حق اور سچ تھا، بالکل ٹھیک، کچھ کو لگے گا نہیں یار کوئی گڑبڑ ہے تو ٹھیک ہے، کچھ کو جس طرح بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں ہم یہ فرقہ اور اس میں کیوں پڑے، ہمیں تو صرف مسلمان ہونا چاہیے، جس کو ہم اسلام بلا مذاہب کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی مخصوص کلامی اور فقہی فرقے میں رہتے ہوئے مسلمان رہنے کا جو ایک آج کل ٹرینڈ خاص طور پر چل پڑا ہے، یا اس پہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو بھی اس میں سے کچھ ہماری گفتگو سے مواد مل جائے۔ تو ہر انشاءاللہ فریق اپنے اپنے حساب سے اگر استفادہ کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے۔ طالب علم کا مقصد بہرحال ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی کو اس کے فرقے سے دور کرنا، نہ اس کو اپنے فرقے پر مضبوط کرنا، نہ اس کو اسلام بلا فرق پہ لے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ محض ایک علمی کوشش ہے، امید ہے آپ انشاءاللہ اس کو پسند کریں گے۔ آگے انشاءاللہ کسی اور اس اگلی قسم میں ہم آپ کے ساتھ کچھ اصطلاحات وغیرہ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس کو ہم فرق اور مذاہب سے متعلق مطالعہ یا اسٹڈی کرتے ہوئے کچھ اصطلاحات کا بار بار استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم اگلی اس میں لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم فرقوں کی تقسیم کا فارمولہ اور کچھ اور تمہیدی موضوعات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔